امریکہ کا ایران پر مختصر اور ہولناک حملے کا منصوبہ تیار، فوجی قیادت آج صدر ٹرمپ کو بریفنگ دے گی۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ کا ایران کے خلاف پہلی بار ہائپر سونک میزائل تعینات کرنے پر غور۔ امریکی سینٹ کوم نے ڈارک ایگل میزائل کی مشرق وسطیٰ بھیجنے کی درخواست کی ہے۔ اقدام کا مقصد ایران کے اندر گہرائی میں موجود میزائل لانچرز کو نشانہ بنانا ہے۔ پہلی بار امریکہ ہائپر سونک میزائل عملی طور پر تعینات کرے گا۔ ڈارک ایگل میزائل کی ممکنہ رینج 1725 میل سے زائد ہے، جو آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ تیز ہے۔ ڈارک ایگل میزائل کی قیمت 4 ارب 18 کروڑ روپے بنتی ہے۔ اس نظام کی بیٹری کی لاگت تقریباً 7 کھرب 53 ارب روپے ہو سکتی ہے۔ ایران سے ڈیل جوہری ہتھیار ختم کرنے پر ہوگی۔ ایران سے فون پر بات چیت جاری ہے، پہلے تسلیم کرے کہ ہار چکا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جنگ میں اپنے مقاصد تقریباً حاصل کر چکے۔ ایرانی کرنسی کی اب کوئی قدر و قیمت نہیں رہی۔ ایران میں اتنی مہنگائی ہے جو آج تک کسی نے نہیں دیکھی۔ روسی صدر سے یوکرین اور ایران پر بات ہوئی۔ پیوٹن بھی نہیں چاہتے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرے۔ پیوٹن وکٹری ڈے پر یوکرین جنگ بندی کا اعلان کریں گے۔ ٹرمپ امریکی میڈیا کو نشانہ بنانا نہ بھولے، کہا امریکی میڈیا کا کچھ حصہ جھوٹی خبریں چلاتا ہے۔ یورپ نے ایران جنگ میں ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ کنگ چارلز کے ساتھ یوکرین کے معاملے پر کچھ اختلافات ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے اوپیک سے نکلنے کو درست قرار دیا۔ حملہ کیا تو ایسا اسلحہ استعمال کریں گے دشمن کام جائے گا۔ ایرانی نیول چیف ایڈمرل شہرام ایرانی نے خبردار کر دیا۔ ایڈمرل شہرام ایرانی کا کہنا ہے کہ دشمن بحیرہ عرب سے ہرمز کی جانب تھوڑا بھی بڑھا تو تیز رد عمل دیں گے۔ ادھر ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ بحری ناکہ بندی مسلط کرنے کی ہر کوشش کا مقدر ناکامی ہے۔ ایرانی بندرگاہوں پر امریکہ کی بحری ناکہ بندی خلیج میں بدامنی کو مزید بڑھائے گی اور اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے گی۔ ادھر ایران کے اسپیکر پارلیمنٹ محمد باقر کالیباف نے کہا کہ تیل کی عالمی قیمت $140 تک پہنچ جائے گی۔ ٹرمپ انتظامیہ کو وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ فضول مشورے دے رہے ہیں۔ امریکی ناکہ بندی کا مقصد ایران کو اندر سے کمزور کرنا ہے۔ امریکی صدر ایران کو 2 گروہوں میں سخت دیر اور اعتدال پسند میں تقسیم کر رہے ہیں اور ساتھ ہی بحری ناکہ بندی کر کے اقتصادی دباؤ اور اندرونی انتشار پھیلا کر ملک کو جھکانے کا ہدف رکھتے ہیں۔ امریکی ناکہ بندی، خام تیل کی قیمتوں میں ہوش و اضافہ۔ عالمی منڈی میں برطانوی خام تیل کی قیمت 4 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت 8% اضافے کے بعد $126 فی بیرل پر پہنچ گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں 7% اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد امریکی خام تیل کی قیمت $110 فی بیرل ہو گئی۔ مربن کی قیمت $113 فی بیرل سے بڑھ گئی۔ ماہرین نے بحری ناکہ بندی جاری رہنے اور ایران امریکہ مذاکرات تعطل کا شکار رہنے کی صورت میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکی تیل کمپنیز کے سربراہان سے ملاقات، تیل کی عالمی منڈی پر اثرات کو کم کرنے پر مشاورت۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں شدید مندی، 100 انڈیکس میں 2822 پوائنٹس کی کمی، 100 انڈیکس 1,63,000 پوائنٹس پر ٹریڈ۔ ماہرین کا کہنا ہے مہنگائی میں اضافے کی رفتار 10% تک بڑھنے کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ امریکی صدر نے آبنائے ہرمز کا نام ہی بدل دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر نقشہ شائع کر دیا اور اسے آبنائے ٹرمپ سے منسوب کر دیا۔ اس سے قبل بھی ٹرمپ اپنی ایک تقریر کے دوران آبنائے ٹرمپ کی اصطلاح استعمال کر چکے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے ہنستے ہوئے کہا تھا کہ میڈیا ابتدا میں اسے شاید غیر ارادی غلطی سمجھے، لیکن سب جانتے ہیں کہ وہ کبھی کبھار ہی کوئی غلطی کرتے ہیں۔ امریکی کانگریس میں امریکی صدر کی ذہنی حالت پر سوالات اٹھ گئے۔ ڈیموکریٹ پارٹی کی رکن سارا جیکبز نے وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ پر ایک کے بعد ایک سوالات کی بارش کر دی۔ کہا امریکی صدر کے روز بدلتے بیانات ان کی ذہنی قابلیت پر تمام اراکین کو شک میں مبتلا کر رہے ہیں۔ میرے فوجیوں کی زندگیاں بہت قیمتی ہیں، ایسے میں ہمیں ایک ذہنی بیمار قیادت کی ضرورت نہیں۔ پوچھا کیا ٹرمپ کمانڈر ان چیف کے عہدے کے لیے ذہنی طور پر مستحکم ہیں؟ اسرائیل نے ایک اور بحری امدادی قافلے کو روک دیا۔ غزہ امداد لے جانے والے 175 کارکن حراست میں لے لیے۔ غزہ جانے والے امدادی مشن گلوبل سمود فلوٹیلا کو بین الاقوامی پانیوں میں اسرائیلی بحریہ کی کشتیوں نے غیر قانونی طور پر گھیرا۔ فلوٹیلا نے حکومتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جہازوں پر موجود افراد کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔
اسرائیل کی لبنان میں عارضی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوجی حملے میں 4 سالہ بچی ماں سمیت جاں بحق۔ لبنان میں اسرائیلی جارحیت سے شہید ہونے والوں کی تعداد 2500 سے تجاوز کر گئی۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی حملوں میں اب تک 170 سے زائد لبنانی بچے شہید ہو چکے۔ اسرائیلی حملوں کے باعث جنوبی لبنان میں شہریوں کی بڑی تعداد نقل مکانی پر مجبور۔ جرمنی کے دارالحکومت برلن میں روبوٹ کتوں کی نمائش شکل معروف کمپنیز کے سربراہان کی ہے، جن میں ایلون مسک، کم جونگ ان، مارک زکربرگ شامل۔ روبوٹ کتوں کو برلن میوزیم میں رکھا گیا ہے۔ امریکہ کا ایران کے خلاف مختصر اور طاقتور حملوں کا منصوبہ تیار، فوجی قیادت آج صدر ٹرمپ کو بریفنگ دے گی۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ کا ایران کے خلاف پہلی بار ہائپر سونک میزائل تعینات کرنے پر غور۔ امریکی سینٹکام نے ڈارک ایگل میزائل مشرقی وسطی بھیجنے کی درخواست کی ہے۔ اقدام کا مقصد ایران کے اندر گہرائی میں موجود میزائل لانچرز کو نشانہ بنانا ہے۔ پہلی بار امریکہ ہائپر سونک میزائل عملی طور پر تعینات کرے گا۔ ڈارک ایگل میزائل کی ممکنہ رینج 1725 میل سے زائد ہے، جو آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ تیز پرواز کر سکتا ہے۔ ڈارک ایگل میزائل کی قیمت 4 ارب 18 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے۔ اس نظام کی بیٹری کی لاگت تقریباً 7 خرب 53 ارب روپے ہو سکتی ہے۔ ایران سے فون پر بات چیت جاری ہے۔ ایران سے ڈیل جوہری ہتھیار ختم کرنے پر ہوگی۔ ایران تسلیم کرے کہ ہار چکا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ جنگ میں اپنے مقاصد تقریباً حاصل کر چکے۔ ایرانی کرنسی کی اب کوئی قدر و قیمت نہیں رہی۔ ایران میں اتنی مہنگائی ہے کہ جو آج تک کسی نے نہیں دیکھی۔ روسی صدر سے یوکرین اور ایران پر بات ہوئی اور پیوٹن بھی نہیں چاہتے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرے۔ پیوٹن وکٹری ڈے پر یوکرین جنگ بندی کا اعلان کریں گے۔ ٹرمپ امریکی میڈیا کو نشانہ بنانا نہ بھولے۔ کہا کہ امریکی میڈیا کا کچھ حصہ جھوٹی خبریں چلاتا ہے۔ یورپ نے ایران جنگ میں ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ کنگ چارلس کے ساتھ یوکرین کے معاملے پر کچھ اختلافات ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے اوپیک سے نکلنے کو درست قرار دیا۔ امریکی صدر نے آبن ہرمز کا نام ہی بدل دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پہ نقشہ شائع کر دیا اور اسے آبن ٹرمپ سے منسوب کر دیا۔ اس سے قبل بھی ٹرمپ اپنی ایک تقریر کے دوران آبن ٹرمپ کی اصطلاح استعمال کر چکے ہیں۔ اس موقع پہ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا تھا کہ میڈیا ابتدا میں اسے شاید غیر ارادی غلطی سمجھے، لیکن سب جانتے ہیں کہ وہ کبھی کبھار ہی کوئی غلطی کرتے ہیں۔ امریکی کانگریس میں امریکی صدر کی ذہنی حالت پر سوالات اٹھ گئے۔ ڈیموکریٹ پارٹی کے رکن نے وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت پر ایک کے بعد ایک سوالات کی بارش کر دی۔ کہا کہ امریکی صدر کے روز بدلتے بیانات ان کی ذہنی قابلیت پر تمام اراکین کو شک میں مبتلا کر رہے ہیں۔ میرے فوجیوں کی زندگیاں بہت قیمتی ہیں، ایسے میں ہمیں ایک ذہنی بیمار کی قیادت کی ضرورت نہیں۔ پوچھا کیا ٹرمپ کمانڈر ان چیف کے عہدے کے لیے ذہنی طور پر مستحکم ہیں؟ امریکہ آبن ہرمز کھلوانے کے لیے نیا عالمی اتحاد بنانے کے لیے سرگرم۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے دنیا بھر میں امریکی سفارتخانوں کو پیغام بھیج دیا گیا، جس میں کہا گیا کہ وہ متعلقہ ممالک کو ایک نئے معاہدے کے لیے راغب کریں۔ اس نئے معاہدے کا نام میری ٹائم فریڈم کانسیپٹ رکھا گیا ہے۔ ٹرمپ چند ہفتے قبل دعویٰ کر چکے ہیں کہ ہرمز مکمل طور پر کھلی اور کاروبار کے لیے تیار ہے۔ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز یو ایس ایس جیرالڈ آر فورڈ کی مشرقی وسطی سے واپسی کی تیاری۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق 10 ماہ سے تعینات تقریباً 4500 امریکی اہلکاروں کو ریلیف ملنے کا امکان ہے۔ بحری جہاز کی واپسی سے خطے میں امریکی فوجی طاقت میں کمی متوقع ہے۔ ایران جنگ کے دوران اہم فائر پاور میں کمی پر خدشات ہیں۔ بحری جہاز کو طویل تعیناتی کے بعد مرمت کی شدید ضرورت۔ اساک ڈار سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات۔ خطے کی تازہ صورتحال پہ تفصیلی تبادلہ خیال۔ اساک ڈار کا امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور رابطے کی اہمیت پر زور۔ کہا کہ خطے میں امن کے لیے بات چیت ناگزیر ہے۔ اساک ڈار نے پاکستان کی کوششوں پر سعودی تعاون کو خوب سراہا۔ دونوں ممالک نے تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔